بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب کا سبق ہے، صفحہ نمبر بتائیں گے جی 28. صفات عارضہ. کیا مطلب ہے جی؟ عارضہ کا نام دیکھ کر سن کر ان کو عارضی اور غیر معمولی نہ سمجھ لیا جائے. لکھ دیا. مطلب کیا ہے کہ یہ صفات حروف میں کبھی پائی جاتی ہیں، کبھی جب پائی جاتی ہیں تو ان کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے بھائی. غنہ ہے، اخفاء ہے، کرنا ہے اس وقت، کیونکہ انہی صفات کی وجہ سے قرآن کی تلاوت میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اگر یہ صفات ادا کرنے سے رہ جائیں تو قرآن پاک کا حسن خوبصورتی باقی نہیں رہتی، جو کہ موجب گناہ مکروہ ہے. اسی وجہ سے اہل فن قراء کرام نے ان کو صفات محسنہ مزینہ، زین القرآن باصواتکم، محسنہ حسن القرآن باصواتکم. غور کریں کہ یہ نام حدیث سے آیا ہے جی، اور ہم نے صرف صفات عارضہ یاد رکھنی ہے. اور جی عارضہ ہی ہے نا، کون سی کوئی صفت لازمہ کی غلطی ہو گئی جی؟ تو اس لیے ایسا نہیں جی. اسی طرح محلیہ اور صفات عارضہ کی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، عارض بالصفت اور عارض بالحرف. عارض بالصفت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ صفت عارضہ جو کسی صفت لازمہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. جیسے موٹے حروف کے بعد الف کیا ہوتا ہے؟ موٹا پڑا جاتا ہے. جیسے قول، ٹھیک، کانا، باریک کے بعد باریک. تو تفخیم کس کو کہتے ہیں؟ پر حرف یعنی پر ہونے کو، اور ترقیق باریک. لفظ اللہ کا جو لام ہے اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو کیا پڑا جاتا ہے؟ پر پڑا جاتا ہے. جیسے اللہ، رفعہ اللہ، کیسے؟ رسول اللہ. اور لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑ جاتا ہے. بسم اللہ، جیسے ٹھیک ہے. عام جتنے لام ہیں لفظ اللہ کے علاوہ باریک، ما واللام ہے جی. اور لفظ اللہ جیسے اللہم، تو یہ بھی لفظ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اے اللہ اس کے جیسے ترجمہ کرتے ہیں جی. سمجھ آ گئی جی؟ کتنی دیر ہو گئی جی. اسی طرح آگے پھر ہیں یہ صفات عارضہ کو سمجھ لیا آپ نے. پھر آگے را کی صورتیں ہیں. تو را کی پہلی جو صورتیں ہیں پر ہونے کی، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. نمبر 1 را کے پر ہونے کی 6 صورتیں. نمبر 1 را پر جب زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. جیسے رجل، پر پڑھنا بھی ہے، پڑھو ربما. نمبر 2 را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. جیسے اوصل، یوصل. نمبر 3 را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. اور یہ حالت وقف کے ساتھ ساتھ ہے. جیسے والعصر. اب اس میں دو ساکن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو عصرو پڑ جاتے ہیں کئی، اور کئی پڑھے تو والعصر، عصر جی. خسر، رو نہیں کرنا بھی، خسرو ہو رہا بھی، خسر. یہ آخر میں آواز یوں رک جائے گی. نمبر 4 را ساکن سے پہلے والے حرف پر کسرہ یعنی زیر عارضی ہو تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. جیسے مطمئنہ پہ وقف کرتے ہیں یا یہ تو النفس المطمئنہ. آگے کیا ہے؟ ایو، بولو ارجعی. نمبر 5 را ساکن سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ الگ کلمے میں ہو. زیر کیا ہو؟ دوسرے کا منفصل، تو کیا ہوگی؟ را پر ہوگی. جیسے ربی کی با کے نیچے زیر ہے، آگے را ہے، تو یہ دوسرے کلمے میں آ گیا ربی، آگے ارحمہما، تو را کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. جیسے ربی ارحمہما،
الذی ابتغوا۔ نمبر 6، را ساکن سے پہلے اگرچہ زیر ہو، اس کے بعد را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروف میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو اور پھر اس موٹے حرف کے اوپر زبر ہو، تو پھر سب سے زیادہ جو ہے نا را کیا ہوگی؟ پر ہوگی جی۔ اور یہ 4 کلمات ہیں قرآن پاک میں، لبیل میو صاد، پیور قاف، پیور قاف۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ را کے پر ہونے کی صورتیں۔ جزاکم اللہ خیر۔